بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنا تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجے۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا غلام مصرع کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ مصرع کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ مصرع کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے مصرع، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ مصرع نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں اور ان کا نام نامی محمد ہے اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات و انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانساری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے مصرع، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحہ کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی ختیجہ ایک بلا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلہ کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام مصرع سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو مصرع نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر مصرع نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی ختیجہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ سے نگاہ کی رغبت ہو گئی۔ حضرت بی بی ختیجہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف افت مآب خاتون تھیں۔ اہل مکہ میں ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا۔ ان سے دو لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عائض مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی دو اولاد ہوئیں، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاص و عداد کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات سن کر، یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہا تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھیں اور یہ طے کر چکی تھیں کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا جو ان کے بھائی عوام بن خلید کی بیوی تھیں۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے
خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے، یعنی میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتہ کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش کیا۔ بھلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ، ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد شرفائے بنی ہاشم کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندان بڑے بوڑھوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا، آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا تقریباً 25 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہیں اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگساری اور خدمت میں نثار کر دی۔ تو دوستو یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔